अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि सल्तनत इसराइल के बानी कौन थे और वो कब पैदा हुए। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल में बहुत से अंबिया इकराम ऐसे गुजरे हैं जिनका कुरान करीम ने नाम लेकर तो जिक्र नहीं किया, लेकिन इनसे मंसूब वाक़यात ज़रूर बयान किए हैं। इनमें से एक हज़रत समूएल थे, जिनकी पैदाइश 1100 कब्ल मसीह या इसके लगभग बयान की जाती है। तौरात में आपका तफसीली जिक्र मौजूद है, अलबत्ता कुरान मजीद में सूरह बकरा में आपका अजमाली और ज़मनी तस्करा हुआ है। हज़रत समूएल अल्लाह के नबी होने के साथ सल्तनत इसराइल के बानी भी थे, क्योंकि आपने ही बनी इसराइल की दरख्वास्त पर तालूत को इनका पहला बादशाह मुकर्रर किया था। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल यूशा बिन नून की सरकर्दगी में फ़लस्तीन में दाखिल हुए थे, लेकिन इनके इंतकाल तक बहुत सा इलाका फ़तह होने से बाकी रह गया था, जहां दूसरी कौमें आबाद थीं। हज़रत यूशा की वफ़ात के बाद बनी युहादा को फतूहात मुकम्मल करने का हुक्म हुआ। बनी युहादा ने बनी शमऊन और दीगर कबाइल को लेकर इस हुक्म की तामील तो की, लेकिन बनी इसराइल जल्द ही गुनाह व मस्सियत और शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। इसकी सज़ा ये मिली कि करब व जवार की कौमें इन पर हमला आवर होकर आती रहीं और इन्हें तरह तरह की अजियतें देती रहीं। नाज़रीन इकराम, पहले मीसोपोटामिया यानी बाबल के हुक्मरान कोशन अज़वीम ने इन पर हमला करके 8 बरस तक अपना गुलाम बनाए रखा और बिला आखिर हज़रत कालिब यानी हज़रत मूसा के बेनोई के छोटे भाई किन्स के बेटे गतनी एल ने, जो हज़रत कालिब के दामाद भी थे, इन्हें निजात दिलाई। नाज़रीन इकराम, फिर अहले मवाब इन पर गालिब आ गए और वो 18 साल शाह मवाब के मती रहे। इस बादशाह का नाम अजलून बयान किया गया है। इस मुसीबत से कबीला बिन यमीन के अहूद बिन जरा ने इन्हें निजात दिलाई। अहूद के मरने के बाद किनानी हुक्मरान यमीन ने इन्हें शिकस्त दी और 20 साल तक इन्हें अपने जुल्म जबर का निशाना बनाता रहा। कबीला बनी नफ्ताली के बर्ग बिन अबी नओम ने इन्हें यमीन के जुल्म सितम से निजात दिलाई। नाज़रीन इकराम, इसके बाद मदियानियों ने इन पर तसल्लुत कर लिया और 7 साल बाद कबीला मनसी के एक फर्ज जदून के जरिए रस्तगारी हासिल हुई। फिर अभी मुल्क के जोर सितम की अमाजगाह बने रहे। अभी मुल्क के बाद फ़लस्तियों और बनी अमून 18 साल इन पर जुल्म करते रहे। ये हालत तकरीबन 200 साल यानी 11वीं सदी कब्ल मसीह के अवाइल तक जारी रही। 1100 कब्ल मसीह में इन्हीं जंगों के दरमियान कहानत का मनसब ईली नाम शख्स के पास था। यहूद में कहानत का मनसब कुछ ऐसा था जैसे मिल्लत का इमाम होता है, क्योंकि वही इबादत और दीन और शरीयत की बातों का निगरान होता था। नाज़रीन इकराम, इस ज़माने में अफ्राहम के कोहिस्तानी इलाके में एक शख्स अल्काना था, जिसकी 2 बीवियां थीं, हन्ना और फनन्ना। इनमें से फनन्ना साहिबे औलाद थी, लेकिन हन्ना बे औलाद थी। इस वजह से वो अपनी सोतन के तानों का निशाना बनती रहती थी और सख्त आज़दा और दिलगीर रहा करती। नाज़रीन इकराम, अलकाना हर साल इबादत गुजारने
اور قربانی گزارنے کے لیے شہر سلا جہاں ایلی کاہن رہتے تھے جایا کرتا تھا۔ الکانا کو حنا سے زیادہ محبت تھی، البتہ سلا وہ دونوں بیویوں کو لے جایا کرتا تھا۔ ایک بار اس سالانہ عبادت کے موقع پر حنا نے رو رو کر اللہ سے لڑکے کے لیے دعا مانگی اور نظر مانی کہ اگر لڑکا تولد ہوا تو اسے اللہ کی نظر کر دیں گی۔ ایلی کاہن نے دعا دی۔ الکانا اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ اپنے شہر راما واپس آ گیا۔ ناظرین اکرام، اگلے سال حنا کے لڑکا پیدا ہوا۔ چونکہ اللہ نے حنا کی فریاد سن کر لڑکا عطا کیا تھا، اس لیے حنا نے اس کا نام سمیول رکھا۔ عبرانی میں یہ لفظ اشما ایل ہے۔ شما یعنی سننا اور ایل یعنی اللہ، یوں آپ کے نام کا مطلب اللہ کا سننا بنتا ہے۔ رضاعیت کی عمر گزرنے کے بعد حسب وعدہ حنا نے آپ کو ایلی کاہن کے سپرد کر دیا۔ آپ ابھی کم سن ہی تھے کہ ایک رات عہد کے صندوق یعنی تابوت سکینہ کے پاس سو رہے تھے کہ آپ نے کوئی آواز سنی، آپ کا نام لے کر پکارا جا رہا تھا۔ آپ نے لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہا اور اٹھ کر ایلی کاہن کے پاس آئے، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ یہی واقعہ 3 بار ہوا۔ تیسری دفعہ ایلی کاہن نے کہا کہ اگر وہ آواز اب پھر سنائی دے تو تم کہنا کہ خداوند فرما، تیرا بندہ حاضر ہے اور سنتا ہے۔ چوتھی بار جب آواز آئی تو حضرت سمیول نے یہی الفاظ دہرائے اور اس وقت آپ کو نبوت تفویض فرمائی گئی۔ آپ کے بڑے ہونے تک دان سے بیرسیا تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ منصب نبوت پر فائز کیے گئے ہیں۔ اسی زمانے میں فلسطین کی اشدودی قوم، بعض روایتوں میں عمالقہ سے بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی، جس میں بنی اسرائیل کو شکست ہوئی۔ ان کے 4000 افراد مارے گئے، جن میں ایلی کاہن کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس بھی شامل تھے۔ خود ایلی کاہن بھی، جو اس وقت 90 سال کے تھے، یہ خبر سن کر فوت ہو گئے۔ ناظرین اکرام، عہد کے صندوق میں تورات کا نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا پیرہن، مٹی کا ایک مرتبان اور دوسرے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل صندوق چھین لے جانے سے بے حد آزردہ تھے، لیکن ان کی کوئی ایسی مرکزی قوت نہ تھی کہ وہ عہد کا صندوق جنگ کے ذریعے واپس لے سکتے۔ چنانچہ ان کے سرداروں نے حضرت سمیول کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ان کی مرکزی قوت ہو اور وہ روز روز کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے تقرر کے بعد اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا تو تم پھر پہل دہی کرو گے۔ آپ نے بنیامین کے ایک غریب چرواہے ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سردار اس تقرر سے خوش نہ ہوئے، چونکہ ساؤل ان سے رتبے اور مرتبے میں کمتر تھا۔ قرآن مجید نے اسی ساؤل کو طالوت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حضرت سمیول نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ تقرر اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ عہد کا صندوق جو دشمن تم سے چھین کر لے گئے ہیں اور جسے تم اپنی قوت اور کوشش سے واپس نہیں لا سکے، اسے فرشتے اٹھا کر واپس لائیں گے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ دشمنوں نے عہد کا صندوق لے جا کر اپنے سب سے بڑے دیوتا دجون کے مندر میں رکھ دیا، لیکن اس کے اثر سے دجون کا بت
روزانہ اوندے منہ گرا ہوا ملتا۔ بالآخر ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ دیوتا کا سر اور انگلیاں کٹی پڑی ہیں۔ اس واقعے سے لوگوں میں ہراس پھیل گیا۔ کچھ دن کے بعد ہی اجدودیوں میں طاعون کی وبا پھیلی اور ان کی اکثریت ہلاک ہو گئی۔ بالآخر لوگوں نے اس صندوق کو منحوس سمجھ کر ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف ہنکا دیا۔ فرشتے اسے ہنکاتے ہوئے بیت شمس تک لائے اور یہ گاڑی حضرت یوشع کے کھیت میں آ کر کھڑی ہو گئی اور قریت یوم کے لوگ اس صندوق کو طالوت کے بیٹے ابن داب کے گھر پہنچا گئے۔ اس طرح 7 مہینے دشمنوں کے قبضے میں رہنے کے بعد یہ صندوق اس عجیب و غریب طریقے سے واپس آ گیا۔ ناظرین اکرام، اب اجدودی اور عمالقہ نے پھر بنی اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن طالوت نے دشمنوں پر فتح حاصل کی۔ ان واقعات کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت سمیول کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے شہر راما میں دفن ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹوں یوئیل اور ابیہا کے نام تورات میں محفوظ ہے، تاہم آپ کی عمر کے بارے میں کوئی صراحت کہیں موجود نہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔